باب عقد الشیطان علی قافیۃ الرأس اذا لم يصلی باللیل عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یعقد الشیطان علی قافیۃ الرأس احدکم اذا هو نام ثلاث عقد یضرب كل عقدة عليك لیل طویل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن تودع إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان آ کے اس کی گدی کے اندر 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ کے اوپر وہ یہ پڑھ کے پھونک مارتا ہے کہ رات بہت طویل ہے، تم سو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ بیدار ہوتے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو ایک گرہ جو ہے وہ کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ وضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وہ اٹھ کے نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص صبح جو ہے وہ پاک اور برکت والی طیب صبح، خوش صبح کرتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ منحوس اور بے برکت والی اور پریشان صبح کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ تہجد کے بارے میں بھی اور نماز کے بارے میں بھی ہے۔ اس زمانے میں سب سے بڑی پریشانی لوگوں کی برکت ہے، جی ہمارے گھر میں یا کاروبار میں یا فلاں چیز کے اندر برکت نہیں ہے۔ تو برکت کی بنیادی 2 چیزیں پہلے بھی حدیث مبارکہ گزر چکی ہے برکت کے متعلق۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ گھر کے اندر برکت ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان اپنا اخلاق درست کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چیز کے بارے میں فرمان ہے، اگر اخلاق گندا ہے، گندے اخلاق سے مراد کیا ہے کہ مرد ہے وہ عورتوں کو یا بچوں کو بلاتا ہے، ہر وقت جھگڑتا رہتا ہے یا گالیاں دیتا ہے، مار کٹائی کرتا ہے یا جھڑکتا رہتا ہے ہر وقت۔ یہ خواتین ہیں وہ ہر وقت لڑائی کرتی ہیں شوہر کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ یا دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ، یا وہ گالم گلوچ کرتی ہیں یا وہ شکایتیں کرتی ہیں، جس طرح کہ عورتوں کا مزاج ہے۔ سب سے بڑی بے برکتی یہی ہے، ناشکری کرنا، گالیاں دینا اور گندے اخلاق سے بری گفتگو کرنا، یہی سب سے بڑی بے برکتی ہے حدیث مبارکہ میں۔ اور دوسری بے برکتی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دوری ہے۔ ایک نمازی شخص جو پکا نمازی ہے، ایسا شخص کبھی مہمان ایسے گھر کے اندر ہو جہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا، اس بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ یار گھر کے اندر کتنی نحوست ہے کہ جو 8-9 بجے تک 10 بجے تک بندہ سویا رہا ہے، بندہ کیا پوری فیملی سوئی رہی ہے۔ بڑے شہروں کے اندر آج کل زیادہ یہی ہوتا ہے، رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور صبح دوپہر کو اٹھتے ہیں۔ تو نمازی شخص جب ایسے گھر کے اندر جاتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے یار کتنی نحوست ہے اس گھر کے اندر کہ اتنے دوپہر تک لوگ سوئے رہتے ہیں۔ اور جو بندہ اس کے اندر ملوث ہے، جس کی زندگی ہی اسی ماحول کے اندر گزری ہے، اس کو بے چینی تو ہوتی ہے مگر اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ نحوست ہے کس وجہ سے ہے۔ اس لیے کائنات کے سارے تعویذ اگر آپ اٹھا کے گھر کے اندر ہر کونے کونے کے ساتھ لٹکا دے تو برکت پھر بھی نہیں آنی۔ برکت کے لیے یہ 2 چیزیں لازمی ہیں۔ پہلے نمبر پہ انسان اپنا اخلاق گھر کے اندر اخلاق درست کرے، باہر تو اخلاق اچھا ہوتا ہی ہے، گھر کے اندر بھی اخلاق اچھا ہو۔ دوسرے نمبر پہ صبح کی نماز کی لازمی پابندی کرے۔ یعنی جب حضور نے فرما دیا برکت کا راستہ یہی ہے کہ پہلے نمبر پہ جب تم اٹھو گے آنکھ کھلتے ساتھ ہی اگر اللہ کا ذکر کرتے ہو تو نحوست کی گرہ، پہلی گرہ جو ہے وہ کھل جائے گی۔ اٹھتے ساتھ سے مراد کیا ہے؟ جیسے انسان کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلنے کے ساتھ ہی ہماری آج کل جو عموماً عادت بنتی جا رہی ہو وہ موبائل اٹھا کے ہم نے موبائل دیکھنا ہے۔ اگر آنکھ کھلتے ساتھ ہی اللہ کا ذکر کیا جائے، ذکر سے مراد کیا ہے کہ آپ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی آیت پسند ہوتی ہے جو زبان پہ اکثر رہتی ہے، آپ وہ آیت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ استغفار کرتے ہیں، آپ کوئی کلمہ شریف پڑھ لیتے ہیں یا استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں یا درود پاک پڑھ لیتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے سارا۔ یعنی کوئی بھی مبارک کلمہ پڑھیں تو اللہ کا ذکر ہو گیا۔
اس کے بعد جب آپ نماز کے لیے اٹھیں گے وضو کریں گے تو نحوست کی دوسری گرہ کھل جائے گی، اور اگر آپ نماز کے لیے آ گئے ہیں تو یہ پھر ساری نحوست جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ سارے کام نہ کرے اور تعویذ، فقط تعویذ پکڑ کے لٹکا دے کہ گھر میں برکت ہوگی، تو ایسے برکت کوئی نہیں ہونی۔ اب جتنے لوگ جاتے ہیں تعویذات وغیرہ لینے کے لیے، جی گھر میں برکت نہیں ہے، برکت ہو جائے، پیر صاحب بھی تعویذ لکھ کے دے دیتے ہیں۔ پیر صاحب کبھی تلقین کریں کہ جی میرے تعویذ سے برکت نہیں آنی، اگر برکت چاہتے ہو تو نماز پڑھا کرو، اگر برکت چاہتے ہو تو اپنا اخلاق اچھا کرو تو برکت ہو جائے گی۔ مگر ایسا کوئی نہیں کہتا کہ یہ مشکل کام ہے، لوگ آسانی ڈھونڈتے ہیں، جی تعویذ پکڑ کے بٹوے میں رکھا تو بس برکت ہوگی، کوئی دروازہ کھل جائے گا۔ ایسی برکت نہیں آتی، برکت اپنے اعمال سے آتی ہے، اعمال درست کریں گے تو برکت آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔